لفظ تثلیث بائبل مقدس میں نہیں ہے، لیکن تثلیث کو ہم بائبل مقدس سے نکال نہیں سکتے جب تک ہم اس مکاشفے کو سمجھ نہیں سکتے۔ بائبل بڑا مشکل سے سمجھ آتی ہے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ مکاشفہ جو ہے یہ مشکل ہے، نہ صرف ان لوگوں کے لیے جو تثلیث کے منکر ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جو تثلیث کو مانتے ہیں۔ وہ بھی بائبل مقدس کو جب پڑھتے ہیں، خدا کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ 2 سینچری میں ایک شخص گزرا ہے، اس کا نام تھا مارکین، اور وہ پولس رسول کا بڑا پیروکار تھا، اور اس کو بائبل کی کچھ آیات سمجھ میں نہیں آئیں، اور اس نے کافی زیادہ بکس لکھ دیں، اور وہ اس کا کافی اچھا جو تھا وہ انفلوئنس تھا۔ اس کا جو والد تھا وہ اس زمانے کا بڑا مشہور بشپ تھا، پڑھا لکھا شخص تھا، اور اس کو ایک آیت کی سمجھ نہیں آئی کہ اچھا درخت جو ہے وہ برا پھل نہیں لا سکتا، اور برا درخت جو ہے وہ اچھا پھل نہیں لا سکتا۔ اس نے بڑے لوگوں سے پوچھا، اور جب اس کو نہیں سمجھ آئی تو اس نے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ پرانے عہد نامے کا خدا جو ہے وہ اور ہے، اور نیا عہد نامے کا خدا جو ہے وہ اور ہے۔ اور یہ بات پھر اس نے کافی بکس لکھ دیں اور کافی مشہور ہو گئیں۔ اس کے بدلے میں ایک خدا کا خادم جس کا نام ٹرٹیلین اور اردو میں ترتلیان کہتے ہیں، اس نے 5 بکس لکھیں، اس کی ساری جو بدعات تھیں ان کو کنڈیم کرنے کے لیے۔ مثلا مارکین یہ کہتا تھا کہ عدالت نہیں ہوگی، مردے زندہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کو ایک آیت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خون اور گوشت جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر وہ اس کے یسوع مسیح کی آمد ثانی کے اوپر بھی کچھ اعتراضات تھے۔ تو اس کے بعد ٹرٹیلین نے جب اس کو جواب دیا ہے، تو یہ 2 صدی کے شروع میں ہی مارکین نے 5 بکس لکھی، اور اس میں اس نے اس معاملے کو بھی بڑا بخوبی اپنے انداز سے اس کو بیان کیا، اور وہاں سے جو تثلیث یا ٹرینٹی کا کنسیپٹ ہے وہ جنم لیتا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ لفظ تثلیث تو بائبل میں نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تثلیث بائبل میں مقدس میں نہیں ہے، لیکن خدا جب خود اپنی ذات کو آئیڈینٹی دے رہا ہے، شناخت دے رہا ہے، وہ بیٹا بھی ہے، وہ بیٹے کا کنسیپٹ ہے، روح القدس کا کنسیپٹ ہے، وہ اپنی ذات کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرح سے شناخت دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تثلیث کو جو مانتے ہیں وہ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں۔ ہم بائبل سے بھاگ نہیں سکتے، بائبل مقدس میں بڑا واضح لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اور جب شاگردوں نے سوال کیا، خاص طور پر فلپس کا ذکر ملتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے باپ کو دکھا، اور یسوع مسیح نے کہا تو میرے اتنی دیر سے میرے ساتھ ہے، تو نے کبھی مجھے نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی ذات کو خدا سے الگ بھی کیا ہے۔ مثلا جب سوال خداوند یسوع مسیح سے ہوا کہ اس وقت ججمنٹ یا عدالت یا آمد ثانی یا دنیا کا خاتمہ کب ہوگا، تو یسوع مسیح نے بڑا کلیئرلی واضح جواب دیا ہے متی کی انجیل اس کے 24 باب میں کہ اس وقت اور اس گھڑی کو نہ فرشتے جانتے ہیں نہ بیٹا جانتا ہے سوائے باپ کے، صرف باپ جو ہے وہ جانتا ہے۔ تو وہاں پر بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ذات کو الگ کیا ہے۔ اب یہ کمپلیکیٹڈ کیوں ہے؟ مثلا یسوع مسیح نے متی 11 باب کی 27 آیت میں فرمایا ہے، میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا اس سے ظاہر کرنا چاہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس مکاشفے کو سمجھنے کے لیے ہمیں یسوع کی حضوری میں جھکنا پڑے گا۔
تاکہ ہم خدا کے اس مکاشفے کو، خدا کے اس الہام کو ہم سیکھ سکیں، تاکہ یہ کنسیپٹ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اب خدا ایک ہے اور بڑا واضح خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ اگر ہم پہلا تیموتھیوس 2:5 پڑھتے ہیں تو بڑا واضح لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ خدا ایک ہے، اور خدا اور انسان کے درمیانی بھی ایک، یعنی یسوع مسیح جو انسان ہے۔ پھر یسوع مسیح نے کہ خود اسٹیٹمنٹ ہے خدا یسوع مسیح کی کہ خدا ایک ہے اور ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ اب ایشو کدھر ہے؟ ایشو ادھر پیدا ہوتا ہے جب خدا خود اپنی ذات کو شناخت دیتا ہے۔ خدا بیٹا ہے، خدا روح القدس ہے، خدا باپ ہے، اور جب وہ باپ ہے تو وہ بیٹا نہیں ہے، اور جب وہ بیٹا ہے تو وہ روح القدس نہیں ہے، اور جب وہ روح القدس ہے تو وہ باپ نہیں ہے۔ لیکن روح القدس خدا ہے، بیٹا خدا ہے، باپ خدا ہے، اور یہ تینوں ایک ہیں، اور ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، ایک ہی خدا کی ورشپ کرتے ہیں۔ اس کا نام یہوہ ہے، اس کا نام یہوہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں سو ہوں سو میں ہوں۔ لیکن پھر بھی بہت سارے سوالات جو ہیں آج بھی کلیسیا کے ذہنوں میں اور خادمین کے ذہنوں میں آج بھی موجود ہیں، اور لوگ مختلف طریقوں سے اس بات کو لے کر بڑے ابہام اور بڑے سوال کرتے ہیں۔ تو اچھا ہے کہ ہم خدا کے کلام سے خدا کے کلام کو سیکھیں اور اپنی نسلوں میں خدا کے کلام کی جو صحیح تشریح ہے اس کو ڈیلیور کر پائیں۔ تثلیث کے مکاشفے کو جاننے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم علم المسیح کو جانیں، المسیح کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بڑا نقطہ ہے جہاں پر اس کو کلیئر کرنا یا اس کو سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ مثلاً یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 7 باب اس کی 14 آیت میں بڑا واضح پیشن گوئی ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا پیدا کرے گی اور اس کا نام رکھا جائے گا ایمانویل۔ لیکن متی کی انجیل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو فرشتہ نے بڑا واضح اور کلیئرلی علی جناب یوسف کو یہ پیغام دیا خواب میں کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور اس کا نام یسوع ہی رکھا گیا۔ اب یہ یسوع کون ہے اور ایمانویل کون ہے؟ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا اپنا کلام بھول گیا؟ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا اپنا کلام تبدیل کر سکتا ہے؟ نہ خدا کلام بھول سکتا ہے، نہ خدا کلام تبدیل کرتا ہے۔ یہ خدا کی قدوسیت پر کریکشن ہے، اور اگر خدا قدوس نہیں ہے، برحق نہیں ہے، عادل نہیں ہے، تو پھر وہ خدا نہیں ہے۔ خدا نے بالکل اپنا نہ کلام بدلا ہے نہ وہ بھولا ہے۔ دراصل جو یسوع مسیح ہے وہ بدن ہے جو ایمانویل نے لیا ہے، اور وہ ایک ہی وقت میں ایمانویل بھی ہے اور ایک ہی وقت میں وہ خداوند بھی ہے۔ وہ خود کو ابن آدم بھی کہتا ہے، اور وہ نہ بیٹا ہونے کا انکار کرتا ہے، اور خدا خود فرماتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، میں اس سے خوش ہوں۔ تو بائبل جب آپ انجیل کو دیکھتے ہیں تو بارہا ہمیں یسوع مسیح کی ذات جو ہے وہ ایز اے بشر بھی نظر آتی ہے، اور پھر ہمیں ایز اے خدا بھی نظر آتی ہے۔ مثلا جب وہ تھک کر کنویں پر بیٹھ گیا، وہ پانی مانگ رہا ہے تو وہ بشر ہے، اور جب وہ تھک کر سو گیا ہے کشتی میں اور شاگردوں کے ساتھ ہے تو پھر وہ بشر ہے۔ لیکن جب اسی کشتی میں طوفان آتا ہے اور وہ طوفان کو تھما دیتا ہے، وہ پانی پر چلتا ہے، تو پھر وہ خدا ہے، یعنی پھر وہ ایمانویل ہے۔ ہمیں بارہا موقعوں کے اوپر آپ خود تجربہ کریں گے، دیکھیں گے جب آپ بائبل مقدس کو، کہ المسیح کی ذات جو ہے وہ ہمیں بالکل بیلنس نظر آتی ہے۔ وہ بشر بھی ہے اور وہ خدا بھی ہے۔ تو اگر ہم صرف یہ مان لیں کہ خداوند یسوع مسیح صرف الہ ہے اور وہ انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، تو پھر بھی آپ کو بائبل کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کا بشر ہونا ضروری تھا تاکہ بشر نے گناہ کیا تھا، اور بشر ہی جو ہے وہ صلیب پر جاتا۔ اور جہاں پر بھی مصلوبیت کا ذکر آیا ہے تو خداوند یسوع مسیح نے بڑا واضح اور کلیئرلی بولا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر لٹکایا جائے،
کیونکہ بشر کی جگہ پر اس نے بشر بن کر اپنا خون بہانا تھا جو وہ آسمان سے لے کر آیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی باڈی اور اس کا لہو جو ہے وہ آسمان سے آیا تھا. اب یہ کلیئر بات ہوگی کہ وہ ابن آدم بھی ہے اور ابن خدا بھی ہے. تو اگر ہم صرف اس کو خدا مانتے ہیں تو پھر بشر ہونے کا انکار کرتے ہیں. اب ہم جب تثلیث کو مانتے ہیں تو اس کے اوپر بڑا اعتراض ہوتے ہیں، اور میرا سمپل سا سوال ہے کہ زبور 121 میں بڑا واضح لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ اسرائیل کا محافظ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. تو قبر میں کون تھا 3 دن؟ قبر میں کون تھا؟ خدا کیا مر گیا؟ کیا خدا مر سکتا ہے؟ پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمانویل پیدا نہیں ہوا، یسوع پیدا ہوا ہے، اور وہ جو یسوع ہے، ایمانویل ہے، وہ اس یسوع کے اندر ہے. وہ دونوں ایک ہیں. خدا پیدا کرتا ہے، خدا پیدا ہوتا نہیں ہے، اور نہ ہی خدا مرتا ہے. اس مکاشفے کو جاننا بڑا ضروری ہے. جب یہ چیزیں آپ سیکھ جائیں گے تو پھر آپ کو ضرورت پیش آئے گی کہ کیوں نہ میں تثلیث کو سیکھوں اور اس کو لوگوں تک کو سکھا سکوں. دوسری بات میں کلیئر کرتا چلا جاؤں کہ کوئی بھی شخص بھلے وہ تثلیث کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، جب تک وہ یسوع مسیح کو خداوند نہیں مانتا وہ ایماندار نہیں ہے. رومیو 10 باب اس کی 9 اور 10 آیت میں بڑا واضح کلیئر لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے اور دل سے مان لے تو نجات پائے گا. تو یسوع کو خداوند ماننا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. وہ خدا ہے، اور تثلیث کے ماننے والے اس کو خدا مانتے ہیں. وہ خدا ہے، وہ الہ ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے. اچھا، اب جو اگلا سوال ہے، اگر ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں اور پھر تثلیث کے جو خلاف حوالہ جات لوگ لے کر آتے ہیں یا اپنے نظریے پیش کرتے ہیں، وہ کہاں پر ویک ہوتے ہیں، کیسے وہ کہاں پر وہ ایشو کہاں پر آتے ہیں. عبرانیوں کا مصنف جب پہلے ہی چیپٹر میں یسوع مسیح کی ذات کو کہتا ہے وہ خدا کے جلال کا پرتو ہے، یعنی اس کی ذات کا نقش ہے، وہ اس کی پرچھائی ہے، وہ اس کو پریزنٹ کرتا ہے، وہ خدا جیسا ہے، وہ اس کی شکل ہے، اس کی شبیہ ہے، وہ اس کی ذات کا حصہ ہے، وہ الگ نہیں کر رہا. لیکن المسیح جو ہے وہ مکمل طور پر خدا اور مکمل انسان ہے. یہاں تک ہمیں جاننا بڑا ضروری ہے. اس کے جب ہم آگے چلتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے خود خدا کی ذات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. اب یہاں پر ایشو پیدا ہوتا ہے. المسیح نے جب بیپتزم کا حکم دیا تو بڑا واضح اور کلیئرلی بیان کیا کہ جب تم بیپتائز کرو تو تم ان کو خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے بیپتائز کرنا. یہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے. تو یہ خدا نے خود جو ہے اس کی وضاحت کی ہے، خدا نے خود اس کو بیان کیا ہے. اور کہاں ہمیں نظر آتا ہے بائبل مقدس میں بڑا واضح اور کلیئرلی نظر آتا ہے، متی کی انجیل میں شروع میں 3 باب میں، کہ تینوں ہمیں نظر آتے ہیں. جب خداوند یسوع مسیح بیپتائز ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ روح القدس کبوتر کی شکل میں ان کے پاس آتا ہے بازو پر، اور اس کے بعد روح القدس ان کے اوپر آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ خدا باپ کی آواز آسمان سے آتی ہے. کلام میں لکھا ہے کہ آسمان کھلتا ہے اور خدا کی آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں. تو یہاں پر ہمیں باپ بھی نظر آتا ہے، یہاں پر ہمیں بیٹا بھی نظر آتا ہے، یہاں پر ہمیں روح القدس بھی نظر آتا ہے. ایک اور بڑی مثبت دلیل ہے تثلیث کو جاننے کے لیے اور ماننے کے لیے کہ ہم بھاگ نہیں سکتے. مثلا جب ہم دیکھتے ہیں 2 کرنتھین، اور ہم سب بے شک اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی سمجھ ہے، لیکن جتنا بید خدا نے
पौलुस रसूल को दिया, किसी खादम को तो नहीं दिया, उसने उसको चुना। और वो दूसरा कुरिन्थियंस आखिरी चैप्टर, उसकी आखिरी आयत में बड़ा वाज़ेह जब बरकत के अल्फाज वो कहते हैं तो लिखा है खुदा के कलाम में, खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। बाइबल जो है वो बड़े वाज़ेह तसलीस को क्लियरली बयान करती है। और एक जो और हमारे भाई जो फिर सवाल आगे जाके करते हैं, माल की किताब में पतरस जब आवाज़ कर रहा है तो वो कह रहा है कि भाई उनको यीशु के नाम से बैप्टाइज करो। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पतरस यीशु की बात को चेंज कर सकता है या कंडेम्ड कर सकता है, या वो उसकी अटेंशन क्या थी जब उसने ये कहा? क्या उसकी टेंशन ये थी कि कोई मसला नहीं, खुदा यीशु मसीह ने मत्ती 28 में 19 आयत में जो भी कहा है कोई इशू नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम सिर्फ यीशु के नाम से बैप्टाइज करो? क्या उसकी टेंशन ये थी? हरगिज़ नहीं थी। उसका मतलब वही था जो यीशु मसीह ने स्टेटमेंट दी है कि जदों तुसी बैप्तिस्मा देना है तो तुसी उन्होंने बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बैप्टाइज करना है। इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। और उसके बाद हम तसलीस फिल तौहीद को मानने वाले हैं, हम एक ही खुदा को मानते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि खुदा एक है। अब जो तसलीस का कंसेप्ट है वो ये है कि बाप है, बेटा है और रूह कुदस है। जब वो यहोवा खुदावन बाप खुदा अपनी शनाख्त कराता है तो यहाँ पर वो बेटे का कंसेप्ट देता है, होली स्पिरिट का देता है, खुद को वो बाप डिक्लेयर करता है, लेकिन वो डिक्लेयर करने वाला खुद खुदा है। और जब हम तर्जमा पढ़ते हैं, जब आप इंग्लिश वर्जन में पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात को जहाँ पर भी अल मसीह को बयान किया गया है लफ्ज़ लॉर्ड लिखा गया है। और जब आप उर्दू तर्जमा पढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए लफ्ज़ खुदा इस्तेमाल नहीं हुआ, लफ्ज़ खुदावंद इस्तेमाल हुआ है। खुदा लफ्ज़ सिर्फ यहोवा के लिए इस्तेमाल हुआ है। इंग्लिश वर्जन में दी लॉर्ड जो है वो सिर्फ बाप के लिए इस्तेमाल हुआ है, खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है। और लफ्ज़ खुदावंद जो है वो लॉर्ड जो है, गॉड जो है वो बेटे के लिए इस्तेमाल हुआ है। बाप बेटा नहीं है, बेटा रूह कुदस नहीं है, रूह कुदस बाप नहीं है, लेकिन बाप खुदा है, बेटा खुदा है, रूह कुदस खुदा है। ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, ये खुदा की ज़ात है और खुदा खुद अपनी ज़ात को इस तरीके से बयान करता है। और मैं ये समझता हूँ जो अर्ली चर्च फादर्स हैं, आप टर्टिलियन को भी ना देखें, आप और भी बहुत सारे स्कॉलर्स को ना देखें, सिर्फ अपनी बाइबल को देखें। एक मैं छोटी सी दलील मैं खुद से देने लगा हूँ। मुझे अगर खुद को कुर्बान करना है ये मेरे लिए आसान है, ये शायद मोहब्बत का 70% हो, 80% हो, लेकिन अगर मुझे अपने लोगों के लिए कुर्बानी देना पड़े और वो कुर्बानी बेटे की सूरत में है तो वो 100% पेनफुल है। और इसलिए बेटा फर्माबरदारी करता है और गसमनी में हमें अल मसीह की बशरियत नज़र आती है और वो ख़ुद बोलता है कि अगर हो सके तो ये मौत का प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी ए बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। कुर्बानी का कंसेप्ट और मोहब्बत की जो इंतहा है, जब तक आप बेटे को बाप से अलग नहीं करते, उसको फिज़िकली एक्सेप्ट नहीं करते, आपको बाइबल और मोहब्बत खुदा की और उसकी जो ज़ात है, जो उसने दुनिया से मोहब्बत रखी है, इस कंसेप्ट से आपको दूर ले जाएगी। तो आपने फ़ैसला खुद करना है। मैंने अपनी नाकस
عقل سے اس مکاشفے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں، ریفرنس ہیں، جن سے ہم ان کو الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، جن سے آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنی ہے یا سمپل یسوع مسیح کی اسٹیٹمنٹ کو ماننا ہے، خدا کے کلام کو اور الہام کو ایز اٹ ماننا ہے. ایشو یہ ہے کہ تثلیث کو مانے بغیر انجیل سمجھ میں نہیں آئے گی، نیا عہد نامہ بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا. اور یہ جو مارکین کا ذکر میں نے شروع میں کیا ہے، یہ 5ویں صدی تک جتنی اس نے بیدات پھیلائی تھی، اس کو بعد میں اس کو نام دیا گیا مارکینزم. اس نے خود سے ایک کرسچینٹی کا کنسیپٹ ڈیفرنٹ ڈاکٹرین کے اوپر سیٹ کر دی، بیس بنا دی، اور وہ 5ویں صدی تک جو ہے وہ چلتا رہا. اور یہ شروع سے ہی بہت ساری بیدات جو ہیں وہ آئیں، لیکن لفظ تثلیث نہیں ہے، لیکن اس کو جاننا بے حد ضروری ہے. پہلی آیت مقدسہ، بائبل مقدس کی پہلی 3 آیتوں میں آپ تثلیث کو دیکھ سکتے ہیں. شروع میں خدا ہے، خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی ہے، اور خدا نے کہا، مطلب خدا نے کلام کیا، اور کلام کیا ہے؟ بیٹا ہے. اور پھر یوحنا کی انجیل میں جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کلام جو ہے وہ مجسم ہوا، اور پھر کلام میں لکھا کہ ہر چیز خدا نے کلام کے وسیلہ سے تخلیق کی. وہ شروع سے خدا کے ساتھ ہے. پھر میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جدو خدا خود اپنی ذات نو وسعت دے رہا ہے اور وہ بیان کر رہا ہے، اپنی ذات کو مختلف شناختوں سے وہ ظاہر کر رہا ہے، اور میں یا کوئی بھی خادم اس کے اوپر تنقید کرنے والا یا اس کو توڑنے مروڑنے والا کون ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں. یسوع مسیح نے کہا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. عبرانیوں کا مصنف اس کو بڑا واضح کرتا ہے، وہ خدا کے جلال کا پرتو ہے، اس کا نقش ہے. اور پھر یسوع مسیح نے خود بھی اپنے آپ کو ظاہر کیا. فلپس سے اس نے کہا، تو نے مجھے نہیں دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. لیکن متی 24 میں پھر وہ الگ اپنے آپ کو کر رہے کہ اس وقت کا نہ فرشتے جانتے ہیں نہ بیٹا سوائے باپ کے. آئی ہوپ آپ کو اس کلام سے برکت ملے گی. گاڈ بلیس یو آل.